حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح جو کہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی. پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے آپ لوگ لائیو کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. آپ لوگ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کی رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی. اور استخارے کے حوالے سے یعنی جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے. انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں بھی، بہت سے دوست احباب دیکھنے والے سننے والے دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی ہوتی ہے. گفتگو کے لیے، رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جنہیں آپ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کا، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں آپ. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ. جو بھی سوالات، جو بھی مسائل آپ لوگوں کے ہوتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ وہ ضرور سنے جائیں گے. نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہیں. آپ لوگ بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، جو بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی. پیغامات آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے اور خط کے ذریعے بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. ہم ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ موجودہ حالات کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی تھوڑی سی ڈسکس جو ہے وہ اپنے پروگرام میں کی جائے اور احباب کی رہنمائی کی جائے. آئے دن جو ہے وہ پریشانیاں، مسائل یقیناً لوگوں کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر ہم بات کریں جو ہے وہ اس حوالے سے کہ بہت سے مسائل کا جہاں پر لوگ شکار ہیں، وہاں پر لوگوں کے لیے رزق میں پریشانی ہے اور مہنگائی کا ایک بہت بڑا جو ہے طوفان لوگوں کے لیے آ چکا ہے اور ہر چیز میں لوگ پریشان نظر آتے ہیں. کاروباری معاملات میں بڑی پریشانی ہے اور جب رزق میں پریشانی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو لوگ بہت پریشان نظر آتے ہیں. لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ دل کی جو اظہار ہے وہ اپنے اپنے انداز میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی جو ہے وہ بنا پر ہمیں بھی لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ کال کرتے ہیں کہ ایسے بہت سے مسائل ہیں ہمارے ساتھ، بہت سے ایسے معاملات ہیں ہمارے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم آج کچھ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور ہم دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کریم جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور اس میں رہنے والوں کی خیر فرمائے. یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک سے، اپنے قوم سے بہت محبت ہے، لیکن محبت کا جو ہے وہ یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ احساس بھی ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس ایک دوسرے کا کیسے ہو سکتا ہے اور ہم احساس کس طرح کر سکتے ہیں. اگر بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں، تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. یعنی ہم جہاں پر رہتے ہیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو اتنا مالک نے نواز رکھا ہے، اس کی اتنی استطاعت ہے، تو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنے تمام معاملات کو دیکھنا ہے. ہم ان کے کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر تو وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو ان تمام چیزوں سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے. جہاں پریشانیاں ہیں، رزق میں پریشانی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، بڑے معاملات ہیں لوگوں کے لیے جو لوگ جس کو دیکھ کر بہت پریشان آج کے دور میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا حل بھی اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے تو ہم چاہیں گے سہروردی صاحب ضرور وہ بیان بھی کریں اور اپنے الفاظ سے پروگرام کی گفتگو کا آغاز بھی کیجیے گا. بسم اللہ کیجیے گا، پھر انشاءاللہ مزید بھی کچھ سوالات بھی ہوں گے اور یقیناً موضوعات کو ساتھ آگے لے کر چلیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جناب سلطانی صاحب، جزاک اللہ صاحب۔ روز کی طرح آج بھی آپ نے حالات حاضرہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اور یقیناً حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنا ضروری بھی ہوتی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کریں، اور کوئی بھی معاملہ ہے وہ جب تک ہم خود اس کی طرف نہیں جائیں گے اور خود اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، حالات اور معاشرہ اور وقت ٹھیک نہیں ہوتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بے شک۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور اللہ رب العالمین وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، بے شک بے شک، انسان خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ مثلاً کہ اگر انسان کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے انسان نشے کرنا شروع کر دیتا ہے، نشہ آور چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ میری باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، بالکل۔ اب جان بوجھ کر اگر وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے یا اپنی باڈی کو خراب کر رہا ہے تو اس میں کسی اور کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک پرسنل قصور ہے۔ ایک کال ہم سب شامل کر لیں، ہولڈ پہ ہیں، پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ اشمارا کوثر بات کر رہی ہوں مری سے۔ جی میری بہن بتائیے۔ جی مجھے استخارہ کروانا تھا اپنے لیے۔ اچھا جی، والدہ کا نام کیا آپ کی؟ ناصرہ کوثر۔ اچھا جی، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچپن سے تھا کہ میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب میں سیکنڈ ایئر کے ایگزامز ہوئے ہوئے، میرے پریکٹیکل پہ جا رہی ہوں میں، تو اب میرا مائنڈ وہاں سے چینج ہو گیا سی اے کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اس کی طرف جانا چاہیے، نہیں میرے لیے بہتر فیلڈ ہے یہ یا نہیں، مجھے اس چیز کا پلیز بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سافٹ ویئر انجینئر پہلے آپ بننا چاہتی تھیں، آپ کی خواہش تھی؟ جی جی۔ ٹھیک ہے۔ اب سی اے کی طرف جا رہی ہوں۔ اب سی اے کی طرف جا رہی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 18 سال۔ 18 سال، ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے میری بہن، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ کامیابی انسان کو ہونی چاہیے، اور ابھی بھی ہم ایسے ہی کچھ جو ہے وہ ریلیٹڈ بات گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے، تو بہرحال انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھیں گے۔ جی قبلہ، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں میرا بیٹا، دونوں شعبے جو ہیں نا، یہ اس وقت حالات حاضرہ اور موجودہ نظام کے اندر دونوں شعبے ہی بہترین شعبے ہیں، اور دونوں شعبے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ انجینئرنگ کر لیں آپ یا سی اے کر لیں، یہ تقریباً میڈیکل لائن تھوڑی سی ان سے علیحدہ ہے، لیکن یہ دونوں شعبے کچھ نہ کچھ آپس سے ملتے جلتے ہیں۔ باہر کا سکوپ اس حالات حاضرہ میں دونوں کا اس وقت ہے، چاہے آپ انجینئرنگ کر لیں، صاحب ذرا آپ نے ایف ایس سی کی ہے موجودہ 18 سال کی عمر میں، انجینئرنگ بھی کر سکتی ہیں اور آپ سی اے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے، دونوں آپ کے لیے بہتر ہیں، اور دونوں ہی اس موجودہ حالات کے مطابق دونوں کا سکوپ جو ہے وہ بہترین جا رہا ہے۔
اور اگر آپ بہتر ہے کہ انجینئرنگ اگر آپ اس سائڈ پہ نکل جائیں تو اس میں زیادہ سی اے سے بھی زیادہ اس میں اسکوپ نظر آتا ہے. تو وہ اگر بہتر ہے کہ اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ ایڈجسٹ کر لیں تو انجینئرنگ آپ کے لیے بہتر ہوگی. چلیں اللہ کریم آپ کو کامیابی دے میری بہن. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے مالک آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور اچھی بات ہے کہ انسان کو انتخاب کر لینا چاہیے اور کیا اس کے لیے بہتری ہے وہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تو پھر مسائل سے بچ سکتا ہے, پریشانیوں سے بچ سکتا ہے. جی صاحب ہم بات کر رہے تھے اور انسان اپنے لیے خود سے چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کریٹ کرتا ہے, اللہ کی ذات کی طرف سے تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ امتحان میں جب انسان آ جاتا ہے تو پھر کیا اس کو ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں, بتائیے گا, تو فرمائیے. دیکھیں کہیں بھی ایک ہماری زندگی کے اندر اور نظام زندگی کے اندر کہیں بھی بین نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ اب ہمارے سسٹم میں ہماری نظام زندگی میں بین لگ چکا ہے کہ نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے وہ بین کا سسٹم نہیں ہے. ہم جہاں جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں. اللہ بار بار ارادے نہیں بدلتا, ہمارے ارادے جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. اللہ نے تو اپنا جو بھی ازلی ہے ابدی ہے اس کی ذات انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ مالک نے تو ازل سے جو بھی ارادہ کیا جو اس نے فرمایا وہ ہو گیا. ہمارے ارادے بدلتے رہتے ہیں. ہماری نظام زندگی میں بین نہیں ہے کہ ہم اس وقت سمجھیں کہ بس ہمارا سٹاپ ہے. ہمارا جب تک ہمارا سانس میں سانس ہے زندگی کے اندر ہمارا سٹاپ نہیں ہے, نہ سٹاپ ہے نہ فل سٹاپ ہے. اللہ تو اس لیے ہمیں اپنی بہتری کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضور کی سیرت ہے ہمارے سامنے, بہترین نمونہ ہے. ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے, اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے, اپنی زندگی کو عروج پر لے جانے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے کوئی شعبہ ہے زندگی ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے. تو ہم کیوں نہ ہو کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے حضور کی زندگی کو اپنائیں, ان کی سیرت کو اپنائیں, حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں. اور پھر جہاں تک سلطانی صاحب کوئی قربانی کی بات بھی شاید آپ کر رہے تھے, تو قربانی امام علی مقام سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک یہ ابھی ہمارے سامنے موجود ہے. ابھی آج غالباً میرا خیال ہے کہ 13-14 بالکل محرم الحرام ہے. ایسی تو ابھی تو امام علی مقام ان کے گھرانے کی واپسی بھی میرا خیال نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کو قربانی دینی چاہیے اپنی خوبصورتی کے لیے, خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے, اپنے دین کے لیے, بالکل اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن عزیز کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے احسار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. انسان کو صبر کا پیمانہ ہاتھ میں پکڑنا چاہیے, لبریز نہیں ہونا چاہیے. انسان کو ہر وقت زبان زیر لب اور بالائے لب شکر کے لفظ استعمال کرنا چاہیے. تو جب ہم ان چیزوں کو لے لیں گے تو یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اسوہ حسنہ سے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے, آپ کی حیات طیبہ سے, اصحاب رسول اور آل رسول کی زندگیوں سے, ان کی سیرت سے ہمیں یہ سارے اسباق ملتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہم فل سٹاپ اور فل سٹاپ کر دیں کہ بس ہم آگے تو ہمارے لیے ایک بالکل کھو ہے ہمارے سامنے اور ہمارے سامنے دریا ہے اور ہم بالکل آگے ڈوبنے کے کنارے پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ایسا بالکل سوچنا بھی انسان کو نہیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں. ہمارے لیے کوئی فل سٹاپ نہیں ہے. صرف ہم اگر اپنے آپ کو ایک نیگیٹو سوچ میں چلے جائیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک کال ہے, شامل کرنے پہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی. کون بات کریں, کہاں سے؟ میں ناظرہ بول رہی ہوں مری سے. جی بتائیے گا. میری صحت کا مسئلہ ہے, صحت خراب رہتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میرے میاں کا کوئی کام وغیرہ نہیں ہے, فائنینشلی پرابلم بہت زیادہ ہے.
اس کے بارے میں پوچھنا تھا. پیر صاحب کا پروگرام میں شوق سے دیکھتی ہوں, ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام بولیں. وعلیکم السلام. سن رہے ہیں جی, بالکل ٹھیک. اچھا, نام بتائیے گا اپنے شوہر کا. ان کا نام ہے راشد علی. ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ کیا مطلب مسئلہ ہے, بیماری کیا پریشانی ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ بیمار؟ کبھی سر میں درد, کبھی بخار, کبھی کیا بازو میں درد, اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ کام کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ میرے میاں اسلام آباد میں اسٹامپ پیپر کا کام کرتے ہیں, تو کام بالکل رکا ہوا ہے ان کا. ایک دن ہوتا ہے تو کیا پتا 1 مہینہ ہو ہی نہ. اللہ کریم آسانی پیدا کرے. ٹھیک ہے جی, ہم رہنمائی کریں گے. کہیے گا کہ جی کوئی ہماری رہنمائی کریں. ضرور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے. آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کو ہم تک پہنچ گیا, انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں. دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے, آپ کی صحت یابی کے لیے بھی اور آپ کے شوہر کے بھی کاروبار کے لیے, صحت یابی کے لیے, دونوں صورتوں میں انشاءاللہ. آپ نے جس طرح پیر صاحب سے سوال کیا ہے, پیر صاحب رہنمائی کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ, جواب سن لیجیے گا. دیکھیں میرا بیٹا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری دعا آپ کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے. ہم اینڈ پہ جا کے اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں, آپ بھی دعا میں شامل ہو جایا کریں. ہم اللہ سے مانگتے ہیں, آپ آمین کہا کریں. اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے, اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ مشکل کشا ہے, ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ یہاں رکھ لیں یا ماتھے پہ رکھ لیں یا سینے پہ رکھ لیں. رکھ کے آپ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھا کریں, اور اس کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کریں. بس آپ نے اتنا کام کرنا, اور کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص اپنے ماتھے پہ رکھ لیں, سر پہ رکھ لیں یا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں, 3 جگہ پہ رکھ کے اس کے بعد اپنے جسم پہ پھونک مار لیا کرے. اسی طرح رزق کے لیے, کام کے لیے, کاروبار کے لیے اگر آپ کا میاں کام پڑھے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے, آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں. یہاں ہاتھ رکھ کے ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر. اس کو آپ نے انا اعطیناک الکوثر اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے, اور آخر پہ جا کے آپ نے اس صورت کو کمپلیٹ کرنا ہے, انا اعطیناک الکوثر. اینڈ پہ جا کے 11ویں مرتبہ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے ہاتھ اپنا دایاں اٹھا لینا. اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں, انشاءاللہ رزق میں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا اور فراوانی فرمائے گا انشاءاللہ. جواب دونوں صورتوں میں آپ نے سن لیا جی. جو سوال آپ نے کیا اپنے لیے بھی اور اپنے جو ہے وہ شوہر کے لیے بھی, دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے بھی, اور صحت یابی ہو, صحت والی زندگی ہو. بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب گھر میں سے, یعنی جو شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جس پر تمام جو ہے وہ دار و مدار گھر کا ہوتا ہے, اور پھر ذمہ داری ہوتی ہے فائنینشلی طور پہ بھی, تو ظاہر ہے وہ یہ تو والد کی ہستی ہوتی ہے, یا پھر کوئی بڑا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جو تمام چیزیں دیکھتا ہے, گھر کو لے کر چلتا ہے, ساری چیزوں کو واچ کرتا ہے, مینیج کرتا ہے. تو ان کے لیے بھی دعا کیا کریں. صرف جو ہے وہ آزمائشیں یا پھر فرمائشیں ان کے لیے ہر وقت نہیں ہونی چاہیے, ان کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے, ان کی صحت یابی کے لیے بھی اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی یقیناً آپ کی طرف سے الفاظ ادا ہونے چاہیے, تو پھر زندگی کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ کالر ہیں, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر جی. جی میں تنویر بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی تنویر صاحب فرمائیے. جی مجھے نا ایسا لگتا ہے کہ مجھے نا کچھ نا بد نظر نہیں جیسے بندے کو لگ جاتی. جی ایسے بندے کے کام سیدھے ایک دم سے الٹے ہو جانا, ایک دم سے نا پرابلم پہ پرابلم آ جانا. ٹھیک ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے, اس بارے میں پوچھنا تھا. ہاں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 42. ٹھیک ہے, تو کتنے عرصے سے یہ معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ؟ یہی معاملہ یہ تقریباً 2-3 ماہ سے. 2-3 ماہ سے.
ٹھیک ہے چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ضرور آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ پروگرام دیکھیے, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا انشاءاللہ. علامہ صاحب رہنمائی ضرور کر دیتے ہیں. دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے, اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے. جی قبلہ. دیکھیں میرا بیٹا, نظر بد کا ایک وجود ہے اور یہ ناممکن نہیں ممکن ہے. اس لیے آخری دونوں صورتیں جو معوذتین ہیں, سورۃ فلق اور ناس, یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ رات کو پڑھ کے حضور آرام فرماتے تھے, سوتے تھے. تو اس لیے آپ بھی اس طرح اس عمل کو, ہم نے تو وہ کام کرنا ہے نا جو ہمیں شریعت سے ملے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ملے. ہم یہاں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی غیر شرعی نہ کام کرنے دیتے ہیں نہ ہم بتاتے ہیں, نہ غیر شرعی کام کی طرف ہم جاتے ہیں, بلکہ ہم تو اس پلیٹ فارم سے لوگ جو غیر شرعی کاموں کی طرف مائل ہو چکے ہیں اور ان جاہل پیروں فقیروں کے اور یہ طرح طرح کے مطلب جو بدگمانیاں پیر پیدا کرنے والے لوگ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, بے نمازی لوگ, ہم تو اس گڑھے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ان لوگوں کے پاس نہ جائیں جو خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ہماری تھوڑی سی زندگی ہے, ہم نے اس زندگی کو قرآن و سنت میں گزارنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں گزارنی ہے. پیسے آ جاتے ہیں انسانوں کو, ہر طریقے سے ناجائز طریقے سے پیسے ضرور وہ کما لیتے ہوں گے, لیکن آخر کار حساب تو دینا ہے. جو بندہ خود گمراہی کی طرف بے نمازی ہے, نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ دوسرے کو کیا تعلیمات دے گا, دوسرے کو اس گڑھے سے کیسے نکالے گا. اس لیے ہماری یہی آپ لوگوں سے ایک تلقین ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. تو آپ رات کو سونے سے پہلے آخری دونوں صورتیں جو ہیں سورۃ فلق اور ناس, اس کو 3 مرتبہ کم از کم پڑھ کے سو جایا کریں. اور صبح جب آپ اٹھیں اور گھر سے باہر نکلنے لگیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ اپنے جسم پہ پھونک مار لیا کریں اور باہر نکلیں, کیونکہ نظر بد لگ جاتی ہے اور وہ اس سے نجات کے لیے پھر یہ فارمولہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جواب سن لیے جی آپ نے, جو سوال آپ کا تھا اس حوالے سے رہنمائی جو ہے وہ کی ہے صاحب نے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے ایسے مسائل یعنی, اور انسان کو محسوس جو ہے وہ نہیں ہوتا, تو انسان کے دل و دماغ میں بس یہ چل رہا ہوتا ہے شاید غالباً کسی نے کچھ کر رکھا ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, تو اسی جو ہے وہ کشمکش میں انسان جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. اور آج کل کے دور میں یہ سمجھتا ہوں دونوں جو ہے وہ اطراف سے, یعنی اس حوالے سے بھی, اور سیکنڈ اگر ہم فزیکلی بات کریں تو ایک بڑا جو ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ تعداد میں, ایون کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جن سے ملاقات ہوتی ہے, ایک انزائٹیا جو لوگوں کو ہو جاتا ہے, یعنی خود سے جو ہے وہ بس اس کا سوچنا اور چیزوں کو جو ہے وہ فوکس کرنا اور ذہن میں تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہی بارہا جو ہے وہ ہم تکرار کرتے ہیں. جب ہم کسی ٹریک پہ ہوتے ہیں, جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں 5 وقت میں اور قرآن کی تلاوت کو معمول بناتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, اپنے معاملات کو اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں, تو یقیناً آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے باہر آتے ہیں, مسائل سے باہر ہوتے ہیں. جب آپ اس پیرامیٹرز میں ہوں گے روحانیت کے تو انشاءاللہ معاملات بڑے آسان ہوتے ہیں. تو ہم ساتھ ساتھ بات بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ, کالرز بھی ہیں جو کہ ساتھ شامل بھی کیے جا رہے ہیں پروگرام میں. حي على الفلاح. حي على الفلاح. دیکھیں گے نیکسٹ کالر جو ہے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں میرے نمبر پہ آپ پوچھ رشیدہ جمیل. رشیدہ جمیل, اچھا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھنا ہے اپنے خامد کے بارے میں. اچھا جی بتائیے, جی بتائیے, ان کا نام بتائیں. منظور اللہ. منظور,
चौधरी मंजूर भाई। अच्छा जी, तो क्या मसला है जी, बताएं क्या बात वो कुछ बच्चे किधर रहते हैं और कुछ इस तरह। थोड़ा सा आप ज़रा ऊंचा बोलें मेहरबानी। हेलो। जी जी बताएं, उनका मसला क्या है, आपने क्या बताया? हाँ हेलो। जी जी, असल में सवाल उनका तो थोड़ा सा मुझे समझ में आया था, कुछ उनके लिए बता रहे हैं कि वो तबीयत के हवाले से उनके हावन का जो आपने बताया है, तो टीवी का वॉल्यूम असल में आपका खुला हुआ था, जिस वजह से जो है वो हमें थोड़ा सा मसला इस हवाले से पेश आ रहा था, आपका सवाल जो है वो सुनने के हवाले से। तो बहरहाल अब खावंद के लिए इनके कुछ अगर है तो थोड़ा सा मुख्तसर बता दें, दोबारा कॉल आएगी तो फिर हम दोबारा भी बात कर देंगे। देखें मेरी बहन, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस तरह करें कि सुबह की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान सुबह की नमाज जब पढ़ें, सुन्नतें पढ़ लें और उसके बाद कोई 40 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ कर पानी की बोतल ले लें, उस पर दम कर दिया करें। उसके बाद आप फ़र्ज़ पढ़ें, यानी इतना टाइम आपका नमाज का हो कि फ़र्ज़ आपके कज़ा ना हो जाएँ। तो ये सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान इसको आप पढ़ें, तो इंशाअल्लाह वो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने मियाँ साहब को पिला दिया करें, ख़ुद भी पी लिया करें, घर के सारे लोग पीना चाहें तो पी लें। बेशक अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा में बहुत शिफा रखी है, तो ये अमल आपने छोड़ना नहीं, इसको करते रहना। अल्लाह के हुजूर में दुआ है कि अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉलर हैं जी, हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सा आप कहाँ से? मैं शुजारिमन बात कर रहा हूँ। वैसे कश्मीर से मेरा ताल्लुक है और इस्लामाबाद में रहायश है मेरी। ठीक है, बताइए जी। और मेरे कारोबार में कुछ रुकावटें आ रही हैं और परेशान रहता हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, क्या कारोबार करते हैं मोहतरम? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं आप, ठीक। जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 45। 45, ठीक। जी। चलें, और इसके अलावा कोई सवाल आपका? बस कारोबार में वाक़िया और जो है ना परेशानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह, ज़रूर। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखते रहिएगा, सवाल आपका हम तक पहुंच गया है। इंशाअल्लाह कारोबारी हवाले से ही रहनुमाई करेंगे और हम बात भी आज उसी हवाले से कर रहे हैं। वैसे तो हर रोज़ होती है बात, लेकिन कभी चूँकि बहुत से सवालात ऐसे होते हैं, मसाइल होते हैं लोगों के, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि साथ साथ बात की जाए। ड्राइविंग का है इनका जी, और उसमें ज़ाहिर है परेशानी और मसाइल, तो रहनुमाई फरमाइएगा किबला। देखें मेरा बेटा, जहाँ तक तो मसला है, देखें कारोबार कोई भी हो सकता है, ड्राइविंग हो या कोई भी हो। ऑनेस्टी जो है उसमें बड़ी ज़रूरी होती है। ईमानदारी के साथ इंसान अपनी ड्यूटी और अपने फ़राइज़ को अंजाम दे। आप जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, नमाज पढ़ा करें, और सुबह की नमाज के बाद अगर कुरान पाक नहीं पढ़े हुए तो पढ़ लें। ये किसी को हो, ये नहीं किसी का बहाना तलाश किया जाएगा कि वो रोज़े माशर ये कहे कि मुझे कुरान नहीं आता था। भी सीखना चाहिए, कुरान पाक हमारी किताब है, हमें पढ़नी चाहिए। अगर पढ़े हुए हैं तो आप सुबह की नमाज के बाद सूरत रहमान जो है इसको 1 मरतबा ज़रूर पढ़ें आप, और हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ो की एक तस्बीह पढ़ लिया करें। तस्बीह नहीं पढ़ सकते तो 11 दफ़ा कम से कम आप या रज़्ज़ाक़ो पढ़ लिया करें, और सूरत रहमान सुबह पढ़ें। इंशाअल्लाह इसके बड़े फ़ायदे हैं, आपको लसेत भी देगा, और जो कारोबार में जो भी परेशानी है वो भी अल्लाह दूर करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सूरह रहमान की तिलावत के लिए आपको अलावा साहब ने बताया है, और हो सके तो इसको रूटीन से पढ़िए, और जिस तरह आपको बताया है कि जहन में ज़ाहिर आपके कैफियत इंसान की होती हैं, और इंसान के दिल में होता है, उसके लिए उसको मालूम होता है कि वो किस मकसद के लिए पढ़ रहा है। तो इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं, अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। सूरह रहमान की तिलावत कीजिएगा, मालिक आसानियाँ करेंगे इंशाअल्लाह। जी राम साहब क़िबला, बस मसाइल ऐसे ही हैं, कुछ राम साहब परेशानी ऐसी हैं लोगों के लिए, आपके सामने हैं। कॉलर्स भी ऐसे होते हैं, और दिल की ख्वाहिश लोग अपनी रखते हैं, हमारे सामने सवाल भी करते हैं, परेशान भी हैं। कुछ चीज़ें ख़ुद से बनाई जाती हैं, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे। कुछ इम्तिहान भी होते हैं इंसान की ज़िंदगी में,
لیکن ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے جو راستے ہمیں قرآن و سنت نے بتائے ہیں اس سے ہم دور ہیں، تو پھر اظہار بھی کرتے ہیں کہ مسائل ہیں، پریشانی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صاف ظاہر اظہار تو ہم کرتے ہیں نا سلطانی صاحب اپنی دل کی تسلی کے لیے. جی بیسیکلی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ مسلمان ریئلائز کر رہا ہوتا ہے جبکہ یہ منافق نہیں کر رہا ہوتا. منافق گناہ کرنے کے بعد جو ہے یا کافر گناہ کرنے کے بعد وہ تو بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے تو وہ کہتا ہے میں نے تو ایک معمولی سا گناہ کیا ہے، چھوٹا سا. مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. چھوٹا سا گناہ بھی کر لینا تو وہ کہتا ہے مالک میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. اور اسی اس کے الفاظ پر اور اپنے آپ کو ریئلائز کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے کہ چلو بندے نے غلطی کی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، تو مانا تو صحیح کہ مالک میں نے غلطی کر لی ہے یا میں نے گناہ کر لیا ہے. اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس پہ راضی بھی ہوتا ہے. اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نوازتا بھی ہے اسے. اور جو بندہ رب سے نہیں مانگتا پھر صاف ظاہر ہے کہ جو نہیں مانگتا رب سے وہ تھوڑا سا تکبر میں رہتا ہے. اللہ عاجزی تو اسی چیز کا نام ہے کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، عاجزی میں رہیں، خوف خدا اپنے اندر رکھیں، لوگوں کے بارے میں ہم بہتر سوچیں اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں. عاجزی تو اس چیز کا نام ہے نا کہ اللہ سے ڈریں. تو جب بندہ جو ڈرتا ہے وہ اللہ سے مانگتا بھی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا بھی نہیں مانگتا بھی نہیں، اس کا مطلب یہ تکبر کی علامت ہے اس کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کم از کم مسلمان کے اندر یہ ایک علامت تو ہے نا، خوبی تو ہے کہ وہ کم از کم ملامت کرتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، وہ مانتا ہے کہ مالک مجھ سے غلطی ہے، گناہ ہو گئی ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور اسے معاف بھی کر دیتا ہے. اور ہم اگر یہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں تو یقیناً ہم اظہار کرتے ہیں، لیکن اظہار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسی چیز پہ اڑے رہیں، ڈٹے رہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ کام تو کرتے رہتے ہیں. ہم صرف دل کی تسلی کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم بس اظہار کر دیں گے جی ہم پریشان ہیں بس. بالکل ایسے علامہ صاحب بڑا عجیب سا جو ہے وہ وہ وقت آن پہنچا ہے. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اور مطلب میرا بھی آپ سے یہ سوال مطلب اس حوالے سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایسا وقت نہیں تھا، پہلے بہت اچھا وقت رہا، لوگوں کے لیے پریشانیاں نہیں تھیں، آسائشیں بہت تھیں. تو کیا آیا مطلب ویسے تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم ویسے نارمل دنیاوی طور پہ اگر ہر دور کی بات کریں تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہی ہے. لیکن اگر ہم جس طرح ہم اس دن بات کر رہے تھے، ہم اگر دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات کریں تو مسائل اور پریشانیاں اور پھر حکومتی سطح پر یا پھر جو ہے وہ احباب میں آپس میں مسائل اور پریشانیاں تو تب بھی رہی ہیں. تو تب بھی ان چیزوں کا حل مطلب اسی انداز میں ہوا کرتا تھا یا پھر تب حل کوئی اور ہوا کرتا تھا؟ یا اگر آپ اپنے وقت کی کوئی بات شیئر کرنا چاہیں. یعنی یہ بڑا عجیب سا وقت لوگوں کے لیے اس وقت آن پہنچا ہے، مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں اور سکون اور اطمینان نہیں ہے لوگوں کی زندگی میں. دیکھیں سلطانی صاحب، جہاں تک تو دور رسالت کی بات ہے جی وہ تو بڑا خوبصورت زمانہ تھا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا خیر القرون کرنی، کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. پھر حضور نے فرمایا جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بہترین زمانہ، پھر اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ بہترین زمانہ ہے. یعنی سب سے بہترین زمانہ جو ہے نا وہ میرے نبی کا زمانہ ہے. اب دور نبوی میں صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد، اسلام نیا تھا، تبلیغ ہو رہی تھی، جو بادشاہ لوگ تھے دوسرے ملکوں کے انہیں خطوط بھیجے جا رہے تھے، دعوت نامے بھیجے جا رہے تھے، جنگیں لڑی جا رہی تھی. وہ تو ایک اسلام کا آغاز تھا اور اسلام اپنی بلندی کی طرف جا رہا تھا. دیکھیں وہ مسائل اور تھے، وہ
وہ فاقہ کشی میں بھی لوگ کتنے کتنے دن رہتے تھے، لیکن ہی جنگ خندق کے موقع پر کہ صحابہ کرام نے بعض نے کہا کہ دیکھیں یا رسول اللہ ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے 2 باندھے ہوئے۔ اللہ تو دیکھیں وہ اوائل اسلام کی اور بات ہے، آزمائشیں تھیں ان لوگوں کی کہ جب مہاجرین مدینہ پاک میں ہجرت کر کے جاتے ہیں تو کیا ہے ان کی شان کے انصار نے آگے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ اپنے گھر دے دیے، اپنے کاروبار دے دیے، اپنی زمینیں ان کے نام لگوا دیں۔ تو آج کے دور اور اس دور کا تو ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج تو نفسہ نفسی ہے، اس وقت احسار تھا، محبت تھی، اخلاق تھا، یہ آپ کو آپ کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں آپ کہ جتنا اسلام ہمارا پھیلا ہے یہ اچھے اخلاق کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ہندوستان کو لے لیں اور صوفیہ کرام جو ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین جو ہیں وہ اس ہندوستان کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے، تو ایسے تو نہیں 90 لاکھ لوگوں کو ایسے تو نہیں کلمہ پڑھا دیا، کوئی جلسے نہیں کیے، کوئی دروازوں پہ جا کے دستک نہیں دی ہے، کوئی لوگوں کو دعوت نامے نہیں بھیجے ہیں، بس ان کا اچھا اخلاق تھا اور وہ عملی طور پر بڑے مضبوط تھے۔ یعنی کہنے سے پہلے بات ہماری آج کیوں آگے نہیں ٹرانسفر ہو رہی کہ ہم خود جو کہہ رہے ہیں اگر کہنے سے پہلے ہم خود اس پر عمل کر رہے ہوں گے تو ہماری بات آٹومیٹکلی آگے جو ہے نا وہ مضبوط ہو کے جائے گی۔ لیکن اگر ہم خود عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک بڑی لچھے دار تقریر سنا رہے ہیں، عوام الناس واہ واہ بلے بلے کر رہی ہے، وہ تقریر ہماری سن رہی ہے، ہمیں بہت زیادہ داد دے رہی ہے، ہمارے نعرے بھی لگا رہی ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ صرف وقتی طور پہ ہے۔ جتنا ٹائم آپ نے وہاں اس مجمع میں گزارا ہے بس اسی وقت تک وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہیں۔ جو ہی آپ وہاں سے جائیں گے نہ ان پہ اثر ہوگا نہ آپ پہ اثر ہوگا، آپ کے پہلے ہی اثر نہیں ہے کہ آپ عمل نہیں کر رہے، اور وہ ان پہ اثر آپ کی بے عملی کی وجہ سے ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ یہی ہماری تباہی ہو رہی ہے کہ ہم خود بڑے بڑے ہم بے عمل ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ہمارا عمل نہیں ہے، ہم بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں، بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے اسکالروں کی گفتگو سننے کے لیے ایسے روانگی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا لکھا آدمی ہے، لیکن آگے رزلٹ 0 ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس دین کی اشاعت کے لیے آپ کو اتنے لوگ ملیں گے، اس وقت میں کم لوگ ہوں گے، لیکن اس وقت جو لوگ تھے وہ عملی طور پر پریکٹیکلی اتنے مضبوط تھے کہ آج ان کے سامنے میں اگر 1 لاکھ بھی لے آئیں تو وہ عملی طور پر 0 ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے، ہمیں سکون مل جائے، قلبی طور پر ہم مضبوط ہو جائیں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم تو نماز بھی کی طرف بھی نہیں جاتے ہیں، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم پتہ نہیں قرآن پاک ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی سن لیا۔ تو ان چیزوں سے جب ہم ایسے ہی رکھیں گے، دیکھیں سب سے دیکھیں نا نماز سے بڑا کوئی سکون نہیں ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نماز میرے رب کا ذکر ہے۔ حکیم الصلاۃ للذکری کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز میرا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، اور ایسا سکون ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا ذکر جو ہے تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں اپنے تقریروں میں بھی کہ ہمیں کہیں جانا ہی نہ پڑے، ہم اگر سیدھے سادھے مسلمان ہو کے اللہ اور رسول کی تابعداری شروع کر دیں تو ہم کہیں نہ جائیں، مطلب ہے کہ ہم در در پھرتے ہیں کہ کوئی ہمارا سہارا مل جائے، کہیں وہاں کسی پیر سے ہمیں کوئی سکون مل جائے، کسی پیر سے کوئی تویز مل جائے، کوئی پیر ہمیں وہاں اس پریشانی سے نکال دے، کوئی نہیں نکالتا۔ آپ نے خود نکلنا ہے اس پریشانی سے، اور وہ کیسے نکلنا ہے کہ آپ صدق کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں، آپ قرآن و سنت پہ عمل کریں، آپ نماز پڑھیں،
پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، نماز پڑھ کے اور وہیں بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور میں دعا مانگے، کیا اللہ نہیں سنتا؟ اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، بلکہ گناہ گار کی زیادہ اللہ سنتا ہے۔ آپ وہاں بیٹھیں، دعا مانگیں میرے مالک سے کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم تو صرف سورۃ فاتحہ کو اگر ہم صحیح معنوں میں اسے ہی فوکس کر لینا، تو جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اس رب کی طرف اپنے آپ کو صرف توجہ اپنی رب کی طرف کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ رب تو اتنا جملہ ہم زبان سے نکال لیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم آج بھی ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں اگر ہم اس جو نفسہ نفسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے اللہ کے حضور میں اگر ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے آپ کو شریعت کی طرف لے آئیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم سکون کی طرف چلے جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے علامہ صاحب قبلہ، اور ہم جو کہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ایسے پہلو ہوتے ہیں ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں ان پر بات کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی بھی ساتھ ساتھ کی جائے، آسانیوں کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جو ہے وہ ہمیں دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یقیناً ہم جو ہے وہ دعا گو بھی رہتے ہیں، پروردگار آسانیاں سب کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کا کس قدر جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں کس قدر جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اطمینان کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ہم لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے اس طریقہ کار سے نوٹ کریں۔ باقی تو انشاءاللہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، جہاں پر خوشیاں ہیں وہاں غم ہیں، اگر غم ہے تو اس کے بعد خوشی بھی ہے، ظاہر ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ایک کال ہم اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، شکیلہ جی بتائیے میری بہن۔ یہ میری بیٹی کی بیٹی ہے، جی جی۔ اس کا رشتہ ایسا ہے کہ کب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کریں کل کریں، کر نہیں رہے۔ لڑکی 22 سال کی ہے۔ نام کیا ہے؟ 22 مانور۔ اور لڑکے کا نام عبد الرحمان۔ مہنور کی والدہ یعنی آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زرین۔ زرین، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا پوتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، عمر تو کم ہے اس کی، کسی کے ساتھ ایسا لگ گیا ہے کہ بس وہ آپ کو پتہ ہے جو کچھ آج چل رہا ہے نا، وہ بہت کہنا نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام حنان۔ حنان، عمر کتنی بتائیے اس کی؟ عمر اس کی ہے 20 سال۔ 20 سال، ٹھیک ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ مطلب کوئی غلط گیدرنگز وغیرہ میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے یا پھر؟ نہیں ہے غلط میں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ نہیں، تھوڑا ہی ہے۔ اچھا ٹھیک، اللہ کریم آسانی کر دے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مہربانی آپ کی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہم دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ۔ ابھی بس آپ کے جواب کے بعد چونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، دعا کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ، آپ کے لیے بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بھی۔ بہرحال آپ کی بیٹی کی بیٹی جس طرح آپ نے بتایا، اس کے لیے جو ہے رشتہ آیا ہوا، اس کے لیے بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ آسانیاں ہوں، اللہ کریم معاملات آسان کرے۔ بیٹی کے لیے بھی انشاءاللہ جو پوتا یعنی آپ نے بتایا اس کے لیے۔ جی قبلہ فرمائیے۔ دیکھیں میری بہن، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے بیٹی کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی۔ بیٹی کے لیے تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے ایک تسبیح یا لطیفوں کی پڑھ لیا کریں، یا لطیفو یا کریمو، ایک تسبیح پڑھ کے اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں، اپنا مقصد اللہ کے حضور میں پیش کریں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جہاں تک بیٹے کا مسئلہ ہے تو آپ پانی لے لیں تھوڑا سا، اور سلام قولا من رب رحیم، یہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، اس کو 111 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کر کے تھوڑا تھوڑا اپنے نا اس بیٹے کو پلائیں،
انشاءاللہ سوسائٹی اس کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے، اور جتنے بھی آج کالر شامل ہوئے ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ، اور بھی ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا ہوگی۔ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ پروگرام حی علی الفلاح دیکھتے رہا کریں۔ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور ہماری پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، ہماری دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے مقاصد میں کامیابیاں فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی آسمانی زمینی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، ملک پاکستان کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔